اور وہ اسی لیے اپنی ابتدائی زندگی میں محنت اور کوشش بہت زیادہ کرتا ہے تاکہ وہ اپنے آنے والی زندگی کو پرسکون بنا سکے۔ جوانی میں اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، پاور ہوتی ہے، محنت اور مشقت کر کے پھر وہ اپنی جاب کو اختیار کرنے کے بعد جب ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ یہ چاہتا ہے کہ اب اسے سکون اور راحت ملے۔ یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ سکون چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا میں بھیجنے کے بعد اس کے ساتھ دو چیزیں مزاج میں شامل کر دی، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ، ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، یعنی جو وہ فطرت اس دنیا میں لے کے آتا ہے وہ اللہ کا دین اور اللہ کا مذہب اور اللہ کی فطرت ہوتی ہے، یعنی وہ خیر کے راستے پر چل رہا ہوتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یہودانہ، اس کے والدین اس کو یہودی بنا لیتے ہیں، او یمجسانہ، یا اس کو مجوسی بنا لیتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے، اس کا جو ماحول ہوتا ہے وہ اس پر اثر انداز ہوتا ہے، جس سوسائٹی میں وہ رہتا ہے اسی سوسائٹی کے جیسا ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے پر زور دیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب لوگوں کو پکڑا جائے گا ان کے اعمال کی وجہ سے، تو ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہوگا کہ وہ قیامت کے دن یہ کہہ رہے ہوں گے کہ کاش کہ ہم نے اچھے دوست بنائے ہوتے، کاش کہ ہم نے اچھی دوستیاں بنائی ہوتی اور اچھی صحبتوں میں رہتے۔ اللہ رب العالمین نے جو مزاج میں چیز شامل کی ہے انسان کے، وہ ہے خیر اور شر۔ خیر کا جذبہ اس پر فطری طور پر غالب ہوتا ہے، آپ کسی کا بھی نقصان نہیں کرنا چاہیں گے اگر آپ کے دل میں ایک فطرت سلیمہ ہے۔ شر پیدا کرنے کے لیے انسان کو اپنے من کو اور ضمیر کو جو فطرت والا ہے اس کو مارنا پڑتا ہے، پھر بندہ شر کی طرف جاتا ہے، ورنہ وہ خیر اور اطاعت کا جذبہ فطری طور پر انسان اپنے دل میں رکھتا ہے۔ لیکن ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان پر شر غالب آ جاتا ہے اور خیر اس کا دب جاتا ہے۔ جو اس کا نفس امارہ ہوتا ہے وہ اس پر غالب آ جاتا ہے، اور جو نفس لوامہ ہوتا ہے جو بار بار اس کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ کام تو نے نہیں کرنا، وہ دب جاتا ہے۔ جب انسان اس حالت پہ پہنچ جائے تو سمجھ لیں کہ وہ روحانی مریض ہے، اب اس کو روحانی شفا کی ضرورت ہے۔ ایک انسان کے جسم کو بیماری لگتی ہے، ایک انسان کی روح کو بیماری لگتی ہے۔ روح کی بیماری کے لیے سب سے بہترین علاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ جو کتاب مبارک ہے، کتاب بین ہے، قرآن حکیم ہے، اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں ہے۔ روح کی تسکین کے لیے، روح کو ڈیولپ کرنے کے لیے، روح کے مرض کو ختم کرنے کے لیے۔ آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ جب کسی بندے کی شوگر بہت زیادہ بڑھ جائے نا تو اس کو تھوڑی بہت انسولین اثر نہیں کرتی، اس کو زیادہ ڈوز دیتا ہے ڈاکٹر، اس کو ہیوی پوٹنسی میڈیسن دیتا ہے ڈاکٹر۔ اسی طرح جب ایک بندہ اتنا زیادہ مریض ہو جائے، اس کی روحانیت بالکل سلب ہو جائے، ختم ہو جائے، اس کی فطرت، وہ جو خیر اس کے دل کے اندر موجود تھی وہ شر میں تبدیل ہو جائے، تو پھر اس کے اوپر قرآن اثر نہیں کرتا، قرآن کی آیات اس کے اوپر اثر نہیں کرتی۔ ہمیں اب یہ جائزہ لینا ہے کہ کیا ہمارا دل اس قدر تاثیر قرآن سے لے رہا ہے یا نہیں۔ اگر تو نہیں لے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت شدید بیمار ہیں، آپ کے دل کو بہت زیادہ گہری مرض لگ چکی ہے، بڑی مرض میں مبتلا ہے۔ اس کے لیے آپ کو ڈوز بھی بڑی چاہیے، روحانیت بھی زیادہ چاہیے۔ اور اگر آپ کے دل کے اوپر، جیسا کہ ابن قیم رحمہ اللہ نے وہ 4 دل کی کیفیات بیان کی کہ کچھ دل ایسے ہوتے ہیں لوگوں کے کہ جن میں ہدایت کی روشنی آتی ہے اور دوسری جانب سے نکل جاتی ہے۔ کچھ دل ایسے ہوتے ہیں کہ جو اغلف ہوتے ہیں، ان پر ہدایت اور نور ٹکرا کے پھر گزر جاتا ہے، اندر داخل نہیں ہوتا۔ کچھ دل ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ہدایت کی روشنی آتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتی ہے، اچھائی اور خیر اس پہ غالب آتا ہے، لیکن شر آتا ہے تو خیر مٹ جاتا ہے۔ اور کہنے لگے ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اکثر لوگوں کے دل ایسے ہوتے ہیں جو مختلط ہوتے ہیں، کبھی اچھائی کی جانب، کبھی خیر کی جانب، اور کبھی برائی کی جانب، کبھی شر کی جانب وہ لوٹ جاتے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں ایک تنبیہ کی ہے، اقترب للناس حسابهم، کہ حساب کا وقت قریب آ گیا ہے۔ جو اللہ نے تمہیں امتحان میں ڈالا تھا، خیر کو اپنانا ہے، شر کو دبانا ہے، اب اس کا ریوارڈ لینے کا وقت قریب آ گیا ہے، اس کی سزا ملنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ جس نے شر کو اپنایا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اور لوگ ابھی سوئے پڑے ہیں،
लोगों पर नींद का गलबा है, लोग सो पड़े हैं, कोई होश ही नहीं है कि हिसाब किताब करीब आ गया। उनको झंझोड़ा है अल्लाह ताला ने। किसी का इम्तिहान होना, पेपर देना हो उसने, तो जैसा कि मैंने अर्ज किया कि इंसान फितरी तौर पर सुस्त है, काहिल है। वो ये कहता है कि कल उठ के तैयारी करूंगा, फिर शाम आ जाती है, शाम को कहता है सुबह उठ के तैयारी करूंगा, करते करते उसका पेपर आ जाता है। और जब वो इम्तिहानी सेंटर में जाता है तो उसको एक लफ्ज भी नहीं आता होता, क्योंकि उसने तैयारी नहीं की उसके लिए। अल्लाह कहते हैं अभी तुम्हारे पास वक्त है, लेकिन वो इम्तिहान का वक्त बिल्कुल करीब आ चुका है। वहुम फी गफलतिन मोरिजून, और तुम एराज करके बैठे हुए हो अपने इम्तिहान से। तुमने ये समझ लिया कि होगा ही नहीं, या होगा तो देखा जाएगा। अल्लाह ने इस आयत मुबारका में इंसान को झंझोड़ा है और झंझोड़ के ये बताया है कि होश में आ, तेरे लिए एक इम्तिहान है, और खैर और शर का इम्तिहान तुझे दुनिया में अल्लाह ने इसमें मुब्तला किया हुआ, इब्तिला में डाल दिया। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस इम्तिहान से निकालने के लिए अंबिया को भेजा। सूरह अंबिया इसी वजह से इसका नाम है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें अंबिया का तज़किरा फरमाया। अल्लाह कहते हैं तुम्हें बेयारो मददगार नहीं छोड़ा, हिसाब किताब करीब है। जैसे एक ट्यूटर होता है ना, आप ट्यूशन सेंटर में जाते हैं, अकेडमी ज्वाइन करते हैं, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए घर में ट्यूटर रखवा के देते हैं, वो उसको इम्तिहान की तैयारी करवाता है। तो अल्लाह फरमाते हैं हमने भी तुम्हें बेयारो मददगार नहीं छोड़ा, सिलेबस दिया है, सिलेबस देने के बाद ट्यूटर भी दिया है, पढ़ाने के लिए टीचर भी दिया है। वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, जिसने आके तुम्हें इल्म भी दिया, हिकमत भी सिखाई, फुकाहत भी सिखाई है। अब उस नबी के औसाफ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक आयत मुबारका बयान फरमाई है। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने अंबिया भी कोई नाउजुबिल्लाह मिन जालिक नाकिसुल अकल नहीं भेजे कि जो तुम उनसे सवाल करो और उनको सवाल का जवाब ना आए। जैसा कि बाज़ औक़ात शागिर्द ऐसा सवाल कर देता है कि टीचर के पास उसका जवाब नहीं होता, वो लाजवाब हो जाता। अल्लाह कहते हैं हमने टीचर भी ऐसे दिए हैं, उस्ताद भी ऐसे दिए हैं, प्रोफेसर भी ऐसे दिए हैं कि जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिकमत और इल्म की आला मेराज अता की हुई। कोई ऐसा सवाल तुम करोगे उसका हो ही नहीं सकता कि जवाब उसके पास ना हो। अल्लाह बिल वही बताएंगे। और फरमाया कि वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूल, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितने भी तुमसे पहले, यानी जो उम्मत मुहम्मदिया है, इससे पिछला रिकॉर्ड भी अल्लाह ने बताया कि पीछे भी जितने हमने ट्यूटर और टीचर भेजे, वो भी इसी मनसब पर थे, इसी आला दर्जे पर फायज थे कि जब उनसे सवाल किया जाता था वो जवाब देते थे। और फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वमा अरसलना मिन क़ब्लिका रिजालन नूही इलैहिम, अल्लाह ने जितने भी अंबिया को भेजा, रसूलों को भेजा, रिजालन वो मर्द थे। अब रिजालन का जो लफ्ज है मुफस्सिरीन बयान करते हैं, एक तो माना इसका यह है कि अल्लाह ने औरत को नबूवत अता नहीं की। उसकी वजह यह है कि अंबिया पर मुशक्कतें, उनको ज़दो-कोब किया गया, उनको आरों के साथ चीर दिया गया और उन पर तशद्दुद किया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के मैदान, ताइफ के इलाके में गए और वहां जाकर दावत और तबलीग का काम किया, वापिस आए तो खून से जूते भरे हुए। अगर किसी औरत को यह नबूवत अता की जाती तो वो क्या ये सब कुछ बर्दाश्त करती? क्या वो मार और ज़दो को बर्दाश्त कर सकती थी? औरत फितरी तौर पर नाजुक है। अल्लाह ने फरमाया कि जो हमने उस्ताद दिए हैं सिखाने के लिए, वो नाकिसुल अकल नहीं दिए, कामिलुल अकल दिए। और फिर उसके बाद आला इल्म की मिराज पर फायज वो लोग थे कि जिन्होंने मुशक्कतों को बर्दाश्त किया और अपनी कौमों तक, उम्मतों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। रिजालन, वो मर्द थे। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस रिजालन के जो लफ्ज में, जो मुफस्सिरीन ने इसमें शरह मजीद की है, तफसीर की है, वो ये है कि अंबिया जो थे उनमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आम लोगों की निस्बत ताकत भी ज्यादा रखी थी। जैसा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक आता है कि 40 बंदे मिलकर जिस डोल को निकालते थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको अकेले ही निकाला और सारी बकरियों को पानी भी पिलाया। तो एक रिजालन की जो तफसीर यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस्मानी तौर पर, जैसा कि कुरान मजीद में आता है, बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, जालूत को अल्लाह ताला ने इल्म का बस्ता, यानी इल्म की महारत भी दी थी, फकाहत भी दी थी, और फिर उसके बाद जिस्म भी दिया था। तो ये दोनों खसूसियात अल्लाह ताला ने अंबिया में रखी होती हैं। जो टीचर होता है ना, वो कामिल हो तो शागिर्द को सही तौर पर वो अपना नॉलेज ना प्रोवाइड कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। तो अल्लाह ने अपने अंबिया की जो ना वो खसलत बयान की। और फिर इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्द की अफजलियत कम बयान की है औरत से निस्बत के एतबार से, लेकिन मर्द को जिम्मेदार ठहराया कि हमने नबूवत इसलिए दी है कि मर्द जो है वो जिम्मेदार है, जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा सकता है, उसके पास फैसला करने की कुव्वत है, कुव्वत फैसला उसके पास मौजूद है। जब उसके सामने मसाइब और अलाम और मुसीबतें होती हैं, मसाइल होते हैं, तो उनमें से वो सही रास्ते को आसानी चूज कर सकता है, डिप्रेशन में नहीं जाता। अगर खातून खाना हो तो वो उसमें तरद्दुद का शिकार हो जाती है। अल्लाह ने इसमें जिम्मेदार मर्द को ठहराया।
پھر اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں نا اس دنیا میں، جب بھی کوئی مسئلہ پیش آ جائے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو سوال کرنا ہے تم نے اپنے ٹیچروں سے، اپنے اساتذہ سے۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اول مخاطب اس آیت مبارکہ کے صحابہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے یہ کہا ہے کہ اپنے اٹکل پچو نہ لگایا کرو، اپنی میٹنگیں نہ کرنا شروع کر دیا کرو، تمہارے پاس نبی موجود ہے، ان سے سوال کیا کرو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر میں سب سے اتم درجہ، سب سے اعلیٰ درجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ صحابہ سے یہ کہا کہ آپ نے جب بھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، یہاں تک کہ اگر تمہارے درمیان جھگڑا ہو جائے تو اپنے ہر معاملے کی تصدیق اور توثیق اور اس کا جو اصلاحی پہلو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھو تاکہ اس کے لیے کوئی فیصلہ کر دیا جائے۔ اور پھر اس سے دوسری مراد یہ ہے کہ اب اللہ رب العالمین نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا، اس وقت ہمارے پاس علماء موجود ہیں۔ یاد رکھیں کہ علماء اللہ رب العالمین نے عوام الناس کے لیے ایک راستہ دیے ہیں، حجت نہیں دیے۔ علماء حجت نہیں ہوتے، علماء ایک راستہ ہوتے ہیں۔ اصل حجت قرآن و سنت ہے، علماء قرآن و سنت تک پہنچانے کا ایک راستہ ہے۔ یہاں سے چل کے آپ نے اس پل کو پار کر کے پھر قرآن و سنت تک پہنچنا ہے، اور یہ آپ کی تگ و دو ہونی چاہیے کہ آپ نے جو راستہ اب چوز کر لیا ہے اس کے متعلق مزید تگ و دو کریں، اس کے متعلق مزید ریسرچ کریں تاکہ آپ قرآن و سنت تک پہنچ سکیں۔ اور پھر ہمیشہ علماء حق کا اختیار، علماء حق کو چوز کریں، علماء حق کو اختیار کریں، علماء سو کے بارے میں نہ سوچیں اور ان کے پاس نہ جائیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ علماء حق اور علماء سو کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے صحابہ پر، ان کے عمل پر عمل کرتا ہے، جہاں ان کا قدم ہے وہیں پیچھے اپنا قدم رکھتا ہے، وہ علماء حق میں سے، یعنی جس کا عقیدہ درست ہے اور وہ اللہ کے متعلق صفات کا منکر نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی ذات کو اچھی طرح سے تسلیم کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ جتنے بھی عقائد جو مرجیہ، خوارج اور دیگر باطل فرقوں کے تھے ان سے دور رہتا ہے، وہ علماء حق میں شامل ہے۔ پھر علم کی کبھی بھی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، علم حاصل کرنے کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی۔ جب آپ علماء سے مسئلہ دریافت کریں پھر اس کے بعد مزید ریسرچ جاری رکھیں، ریسرچ کرنے کے بعد آ کے دوبارہ ڈسکس کریں کہ میرے پاس یہ دلیل موجود ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پھر آپ کو اس کے متعلق اگر وضاحت پیش کی جاتی ہے قرآن و سنت کے مطابق تو مزید اس پر ریسرچ کریں، ریسرچ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیں علم کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، ایک وقت آئے گا کہ آپ کو تمام مسائل پر دسترس ہو جائے گی اور آپ کو کمی آ جائے گی، علم میں سوال کرنے کے متعلق کمی آ جائے گی، لیکن ختم کبھی نہیں ہو سکتا یہ سلسلہ۔ علم دریافت کرنے کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، البتہ اس میں کمی آ سکتی کیونکہ انسان میں اللہ رب العالمین وہ پوچھنے کی وجہ سے، سوال کرنے کی وجہ سے، علماء کے ساتھ ربط رکھنے کی وجہ سے ایک علمی لیول انسان کا بڑھ جاتا ہے، لیکن سوالات کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ تو یہی وہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان علم کی طلب کرتے کرتے جب وہ مر جائے گا، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی اور اس کے دل میں ابھی یہ تمنا ہوگی کہ میں نے ابھی اور علم سیکھنا تھا، تو اللہ رب العالمین اس کو قیامت کے دن جو ہے اس کے علم کی طلب کو پورا کریں گے، اور پھر قبر میں بھی جو ہے اس کی اس تمنا کا خیال کیا جائے گا۔ اب اللہ رب العالمین کے برزخی معاملات ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ اس کی تمنا کو پورا کرتے ہیں، لیکن جو علم کی حرص رکھتا ہوگا اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کو عالموں کی صفوں سے اٹھائے گا، علم والوں کی صفوں سے اٹھائے گا، جس کے دل میں طلب علم ہو۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ طلب علم کے لیے جب پاؤں رکھتا ہے علم کی جانب، جب آپ مسجد کی جانب آ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کے پاؤں کے نیچے، کیونکہ آپ علم کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، علم سیکھنے کے لیے، تعلیم و تعلم کے لیے، تو حبیب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے جب کوئی بندہ علم سیکھنے کے لیے جاتا ہے تو اس طالب علم کے پاؤں کے نیچے اللہ کے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ کتنے مبارک وہ لوگ ہیں کہ جو علم سیکھنے کے لیے آتے ہیں، اللہ کی وحی کا علم، اللہ کے دین کا علم سیکھنے کے لیے آپ کے قدموں کے نیچے اللہ کے نورانی فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ اتنا اعزاز اور اکرام اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخشا ہے، اتنی عزت اور شرف اللہ رب العالمین آپ کو بخش رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ تم اب اس دنیا میں امتحان کے لیے آگے ہو، اللہ رب العالمین نے اس امتحان میں تمہیں ابتلا کے لیے ڈالا ہے، اب تم نے خیر کو اپنانا ہے، شر کو دبانا ہے۔ اور یہ بات سمجھ لو کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اللہ نے یہ ساری کائنات، یہ دنیا اور سارا سسٹم یہ کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اللہ نے یہ کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا۔ جیسے وہ ہندوؤں کے ہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ یہ دنیا جتنی بھی ہے یہ رام اور لیلا، رام کہتے ہیں کریٹر کو، ان کے ہاں رام کہا جاتا ہے خالق کو، کہ یہ رام کی ساری لیلا ہے،
یعنی اس نے اس کا دل کیا کہ میرے کھیلنے کا دل کیا تو اس نے پوری دنیا اور کائنات بنا دی. یہی عقیدہ اللہ رب العالمین نے باطل عقیدہ قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا اور کائنات کو کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا. اور پھر فرمایا لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہمارا ارادہ ہوتا نا کھیل تماشا کرنے کا، لاتخذنا من لدنا، تو ہم اس سارے کھیل تماشے کو اپنے اوپر آسمانوں پہ بناتے، زمین پہ نہ بناتے. ان کننا فاعلین، اگر ہمیں یہ کرنا ہوتا تو پھر سارا کھیل تماشا اور ساری کھیل کا نظام ہم آسمانوں پہ بنا لیتے. تمہیں دنیا میں بھیجنے کا کیا مقصد؟ قرآن کی آیت اللہ نے یہ واضح بیان فرما دیا ہے کہ یہ ساری کائنات اور دنیا اور مخلوقات، یہ سارا سسٹم کھیل تماشے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک مقصد ہے. اور اللہ نے انسان کو یہاں بھیجا ہے تاکہ وہ اللہ کی نعمتوں کو حاصل کر سکے، اللہ کی نعمتوں کو پا سکے. پھر اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا. سلیمان علیہ السلام ایک بڑے انبیاء میں سے، جو بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، ان میں سے ایک بڑا نام حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، جب حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے دو شخصوں کا معاملہ پیش کیا گیا. معاملہ کیا تھا کہ ان کی کھیتی کے اندر، ایک شخص کی کھیتی تھی، اس کا کھیت تھا، اس کے اندر کسی دوسرے بندے نے اپنی بکریوں کو دوڑایا اور اس کی کھیتی تباہ و برباد کر دی اور خراب ہو گئی، اور جانور وہاں سے چر کے آگے نکل گئے. یہ معاملہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو بیان فرمایا ہے وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانَ، جب داؤد اور سلیمان دونوں آپس میں فیصلہ کر رہے تھے فی الحرث، کھیتی کے بارے میں. إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا بِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، جب اس کھیتی کے اندر قوم کے کسی ایک بندے نے اپنی بکریوں کو دوڑا دیا اور خراب کر دیا، وَكُنَّا بِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور اس وقت اس فیصلے کو ہم جانچ رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ داؤد اور سلیمان کیا فیصلہ کرتے. روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر اس وقت 11 سال. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت اور سلطنت عطا کر رکھی تھی، لوگوں کے فیصلے کرتے تھے. جب یہ دو بندے آئے تو داؤد علیہ السلام اب سوچ میں پڑ گئے کہ ان کا کیا فیصلہ کیا جائے. کوئی جواب نہ آیا تو سلیمان علیہ السلام، ابھی ان کی عمر 11 سال ہے، انہوں نے کہا کہ ابا جان اس کا فیصلہ میں کرتا ہوں. فیصلہ یہ کیا کہ جس شخص کی بکریاں ہیں اور اس نے اس کھیت میں چرا کر ان کو تباہ کر دیا، اس کی بکریاں لے کر اس کھیت والے کو دے دی جائیں، اور کھیت والا جو ہے وہ اس کی بکریوں کا دودھ بھی دھوئے، ان سے فائدہ بھی لے، ان کا دودھ بیچے بھی، اور پھر اس کے بعد ان کو کھانا شانا بھی کھلائے. یعنی وہ کل متاع ان سے حاصل کرے، کل فائدہ ان سے حاصل کرے بکریوں سے، کھیت والا. اور جس کا کھیت ہے اس سے کھیت لے کے وقتی طور پر اس شخص کو دیا جائے کہ جس کی بکریاں ہیں، تاکہ وہ جب تک اس کھیت میں کاشتکاری کر کے اس کی صحیح حالت پر نہیں لے آتا تب تک اس کی بکریاں ضبط رہیں گی اور اس شخص سے اس کو فائدہ دلوایا جائے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا اور حضرت داؤد نے بھی اس کو پسند کیا علیہ السلام. اللہ کہتے ہیں ہم نے آسمانوں پر سلیمان کا یہ فیصلہ قبول کر لیا اور پسند کیا. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے اگر گھر میں کسی فیصلے میں آپ تردد کا شکار ہیں تو خاص طور پہ اگر آپ کا کوئی ذہین بیٹا ہے، اپنی اولاد ہے، تو اس سے لازمی مشورہ کریں. اور کبھی یہ نہ کہیں کہ میں پہ ہوں، میں نے زیادہ پتا ہوئے گا، تم کون ہے، تو بیٹا ہے تجھے کیا پتا. بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین اب آپ کی اولاد ہے، پڑھی لکھی ہے، اس کو پتا ہے تمام معاملات کا، وہ دنیا داری کو جانتی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی اولاد سے مشورہ کریں. کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی اس فقاہت کو پسند کیا اور اس کے فیصلے پر راضی ہو گئے، اللہ بھی اس فیصلے پر راضی ہو گئے. تو ہمیشہ اولاد کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کے فیصلے کی، ان کی رائے کو ویٹ دینا چاہیے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے کے بارے میں اکثر یہ دعا کی ہے کہ اے اللہ جو ابراہیم کا معلم ہے، اے میرے رب جو تو ابراہیم کا معلم ہے، وہ علم جو تو نے ابراہیم کو سکھایا وہ ہمیں بھی سکھا، یعنی حکمت کا علم. اور جو فقاہت تو نے سلیمان کو عطا کی تھی وہ میری امت میں عطا کر دے، یعنی امت کے علماء کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، امت کے لوگوں کے لیے یہ دعا کی کہ میری امتی جتنے بھی ہوں گے ان کو سلیمان علیہ السلام کی فقاہت عطا فرما، کیونکہ اللہ نے سلیمان کو فقاہت عطا کر رکھی تھی. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین حضرت داؤد علیہ السلام کی تلاوت کا ایک وصف بیان کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت زیادہ خوبصورت لحن اور خوبصورت آواز عطا کی تھی کہ وہ منبر پر بیٹھ کے زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ وَالطَّيْرَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو اتنی خوبصورت آواز دی تھی کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ بھی جھوم اٹھتے، مسخر ہو جاتے، اور ان کے ساتھ وہ تسبیح بیان کرتے، یہاں تک کہ جو آسمان کے اندر یا ہوا کے اندر
پرندے چہک رہے ہوتے اور پرندے اڑ رہے ہوتے، وہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز سن کر بیٹھ جاتے، پرسکون ہو کے ان کے ارد گرد بیٹھ کر زبور کی تلاوت کو سنا کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ ایسے تھے جو قرآن کو بہت خوش الحانی کے ساتھ پڑھا کرتے، جن میں حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بڑا معروف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک رات تلاوت کر رہا تھا قرآن مجید کی بڑے پرسکون انداز سے، بڑے خوبصورت لہجے میں۔ عربوں کو اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی بڑے خوبصورت لہجے دیے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں میں قرآن پڑھ رہا تھا اور میں نے آسمان کی جانب دیکھا، نگاہ اٹھائی تو کچھ روشنی سی مجھے نظر آئی جو نیچے آ رہی ہے۔ جب میں قرآن کی تلاوت کرتا تو وہ نیچے آ جاتی ہے، اور جب میں قرآن کی تلاوت روک دیتا وہ واپس جانا شروع ہو جاتی۔ اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب وہ قریب آتی تو میرا پاس ہی گھوڑا تھا، میرا بیٹا ساتھ سویا ہوا تھا۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ گھوڑا جب بدک جاتا تھا، وہ ہلتا تھا، حرکت کرتا تھا، مجھے ڈر ہوا کہ میرے بچے کو کچل نہ دے۔ میں نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور قرآن مجید کی تلاوت بند کر دی، قرآن مجید کو سمیٹا اور رکھ دیا جو ورقہ ان کے پاس تھا۔ تو حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پیش ہوئے، کہا اللہ کے رسول میرے ساتھ رات یہ معاملہ پیش آیا۔ آپ نے فرمایا اسید میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر تم اس تلاوت کو جاری رکھتے تو صبح ہوتی اور سب لوگ ان فرشتوں کو دیکھ لیتے اپنی آنکھوں کے ساتھ کہ جو تیری تلاوت سننے کے لیے آسمان سے اتر رہے تھے، جو تیری تلاوت اور تیری آواز کو پسند کر رہے تھے اور وہ سننے کے لیے آئے تھے۔ اگر تو اس کو جاری رکھتا تو لوگ صبح اٹھ کر ان فرشتوں کا دیدار کرتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قرآن کی تلاوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حق تقاتی، وہ لوگ کہ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں پھر اس کا حق ادا کرتے ہیں، یہ اللہ کو بڑے محبوب ہے، اللہ کو بڑی پسند ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے خیمے کے اندر، یعنی کسی غزوے پہ گئے ہوئے تھے، تو خیمے کے اندر کھڑے وہ رات کے وقت قیام کر رہے ہیں اور نوافل ادا کر رہے ہیں، اونچی اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں قرآن مجید۔ ابو موسیٰ اشعری کی آواز بہت خوبصورت رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنے اس لشکر کا جائزہ لینے کے نکلے تہجد کے وقت، تو اچانک سے کان میں آواز پڑی، خوبصورت آواز میں قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ آپ نے اس خیمے کی طرف رخ کیا اور وہاں پہنچے تو پتا چلا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ آپ وہاں پہ کھڑے رہے، آپ نے قرآن مجید کی تلاوت سنی اور آپ نے فرمایا کہ ابو موسیٰ کو اللہ رب العالمین نے مزامیر آل داود میں سے ایک مزمار عطا کیا ہے، یعنی داود علیہ السلام کے لہجات میں سے ایک لہجہ ابو موسیٰ اشعری کو دیا ہے اللہ نے۔ اتنی خوبصورت آواز، کیونکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف لہجات میں قرآن پڑھتے، اور آپ نے فرمایا جو یہ لہجہ پڑھ رہے ہیں اس وقت، اس لہجے کو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف سے ان کو عطا کیا، یعنی یہ ان کی آواز سے ملتا جلتا لہجہ ہے، مراد یہ ہے۔ تو قرآن مجید کو خوبصورت انداز میں پڑھنا یہ انبیاء کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، اس کو جتنا اچھا ہو سکتا ہے اتنا بنا کے سنوار کے پڑھنا چاہیے۔ آپ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، آپ کو چاہیے کہ قرآن مجید کی جب بھی تلاوت کی جائے تو اس کو عربوں کے لب و لہجے میں پڑھو۔ حدیث مبارکہ عربوں کے لب و لہجے میں پڑھو، کیونکہ آپ کو عربوں کا لہجہ پسند تھا اور آپ نے فرمایا کہ بہترین لہجوں میں سے سب سے بہتر لہجہ عربوں کا لہجہ ہے۔ اس عربی لہجے میں قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، اس کی تاکید کی گئی۔ پھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا مِنْ عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اس میں اللہ نے ایک قانون بیان کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ساری زمین کی سلطنت تمہارے حصے میں آ جائے اور کائنات کے عرب و عجم کے اور دیگر علاقوں کے مالک تم بن جاؤ، ہر بندہ یہ چاہتا ہے، کون سی اسٹیٹ نہیں چاہتی کہ ہمارا حدود اربع پھیل جائے؟ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا پہ میرا ورلڈ آرڈر چلے، امریکہ یہ چاہتا ہے کہ نیٹو فورس میری ہر جگہ پہ پہنچ جائے، کون سا ملک نہیں چاہتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک قانون ہے جو ہم نے زبور میں حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے بیان کر دیا، ان کی امت کے لیے، اور یہی قانون اللہ نے قرآن مجید میں امت محمدیہ کے لیے بھی نافذ کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے زبور میں یہ بات بیان کر دی، لکھ دی، ان الارض یرثها، کہ زمین کی بادشاہت اور وارث ہم اس شخص کو بنائیں گے من عبادی الصالحون، جو صالح لوگوں میں سے، جو صالح لوگوں میں سے شمار کیے جائیں گے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ پاکستان کی صالحیت کو اگر آپ جا کے اور نیکی کو گوگل پہ جا کے سرچ کریں گے نا، کہ اس وقت دنیا میں کرپشن والے جو ٹاپ ریٹڈ لسٹ جو آ رہی ہے نا، وہاں پہ جا کے آپ سرچ کریں تو 6 نمبر پہ پاکستان کا نام آتا ہے کرپشن میں۔ اور اگر آپ یہ جتنی سروے کی ویب سائٹس ہوتی ہیں وہاں پہ جا کے 2020 کا سروے نکالیں گے تو آپ کو سب سے ٹاپ پہ 2 نام نظر آئیں گے۔ میں اب کسی پارٹی کا نہیں ہوں لیکن میں پھر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 2 نام، ایک نواز شریف صاحب کا اور ایک آصف علی زرداری کا آتا ہے۔ ابھی میں نے نماز مغرب کی نماز سے پہلے سرچ کیا تو وہاں 2 نام مجھے ملے، اور وہ دونوں مسلمان ہیں، ہمارے ملک کے ہیں، اور تیسرا نام پیوٹن کا آتا ہے، چوتھا نام اشرف غنی کا آتا ہے۔
5واں نام مودی کا آتا ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں ان الارض یرثها من عبادی الصالحون کہ اللہ کے نیک بندوں میں سے شمار بھی ہو جائیں اور ایک ہاتھ میں تسبیح بھی ہو اور دوسرے سے ہم سود لے رہے ہوں. ایک ہاتھ میں تسبیح گیر رہے ہیں اور دوسرے سے سود لیا جا رہا ہے. ایک ہاتھ میں تسبیح اور دوسرے سے لوگوں کے ساتھ ہیر پھیر. یہ کون سا دین ہے؟ کون سی صالحیت ہے؟ کون سی اچھائی اور نیکی کر رہے ہیں رمضان کے مہینے میں؟ تو ایسا کاروبار، ایسی صالحیت اللہ کو نہیں چاہیے. اللہ کو پتا ہے کہ جب تک تم اصل صالح نہیں بنو گے اللہ تمہیں زمین کا وارث نہیں بنائے گا. تم غریب ہی رہو گے. امیر ہونا ہے، امیری اپنانی ہے، اللہ سے کچھ لینا ہے، مال کمانا ہے تو اللہ کے طریقوں اور اصولوں کے مطابق کماؤ. جب آپ کسی کمپنی سے دغا بازی کرتے ہو، آپ کو کمپنی کے مالک نے کہا کہ آپ نے 8 گھنٹے یہاں ڈیوٹی دینی ہے، جب آپ 6 گھنٹے ڈیوٹی کر رہے ہو، باقی ٹائم آپ چائے پینے پہ لگا رہے ہو، کنٹین میں جا رہے ہو، کبھی ادھر جا رہے کبھی ادھر جا رہے، تو جب مالک کو پتا چلے گا وہ خوش ہوگا، شاباش دے گا یا ناراض ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین نے جو ڈیوٹیز ہماری لگائی ہوئی ہیں جب ہم ان کو پورا کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں وہ انعام بھی دے گا. مالک خوش ہو جائے تو اس کو ریوارڈ دیتا ہے، ایکسٹرا دیتا ہے، اس کی سیلری بڑھاتا ہے کہ یہ بندہ میرے کام کا ہے. اللہ رب العالمین وہ صالح بندوں کی تلاش میں ہے کہ جن کو اللہ نے اس ارض اللہ پر خلیفہ مقرر کیا ہے. ان الارض یرثها من عبادی الصالحون. اگر آپ کو واقعتاً اس زمین کا کنٹرول چاہیے تو اللہ کہتے ہیں صالح بن کے دکھا دو. جو بندہ مجھے صالح بن کے دکھا دے گا اس کو میں اس زمین کا کنٹرول دے دوں گا. اللہ تعالی ہم سب کو صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.